نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال الله تعالى في مقام آخر وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے پیارا اور صاف ستھرا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ کائنات کے اندر کسی انسان کو اتنی صفائی، اتنی ستھرائی، اتنی پاکیزگی اور اتنی طہارت وہ کسی دوسرے مذہب کی کتابوں سے نہیں مل سکتی۔ جو صفائی کا خوبصورت بندوبست اور انتظام اسلام کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہوا ہے، اور غیر مسلم جو کافر ہیں، اگر کوئی کافر جو ہے وہ اسلام کی کسی چیز سے مانوس ہونا چاہتا ہے، نفاق کے ساتھ نہ آئے، دلی سچائی کے ساتھ اگر اسلام کے اوپر ریسرچ کرے تو صرف اسلام کا نظام طہارت، وضو اور غسل ان کو دیکھ لے اور پڑھ لے، یقین جانے مسلمان ہوئے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ بچ ہی نہیں سکتا۔ بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے بعد فضول مسائل جن کی ثانوی حیثیت بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں تھی، ان مسائل کے اوپر اس ممبر پہ صدیوں جمعے پڑھائے گئے اور اس میں کانفرنسیں کروائی گئی، جلسے کروائے گئے، ان مسائل کے اوپر بحث مباحثہ کیا گیا جن کا ہماری زندگی میں شاید کوئی اتنا زیادہ تعلق ہی نہیں تھا۔ کر دیے بند۔ لیکن وہ مسائل جن کا ہر انسان کی زندگی سے تعلق تھا، ان مسائل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی، اور وہ اتنے اہم مسائل ہیں، اتنے اہم مسائل ہیں، یقین جانے وہ طہارت کے مسائل ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جمعہ کے اندر انہی باتوں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک بستی میں رہنے والے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، فیہ رجال یحبون،
اس بستی میں رہنے والے ایسے مرد ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ایسے بزرگ ہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں، یحبون، اللہ ان بچوں سے، ان بزرگوں سے، نوجوانوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اس آیت کی تشریح، یہ سورۃ توبہ کی 108 نمبر آیت ہے، اس کی تفسیر کے اندر سنن ابی داؤد، سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ یہ بستی پتہ ہے کون سی بستی تھی؟ یہ بستی مدینہ کے 3 میل دور بستی قباء تھی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ تو کیوں محبت کرتا ہے؟ ان یتطہروا، اللہ کہتا ہے اس میں رہنے والے لوگ پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا بڑا زیادہ خیال کرتے ہیں، اس لیے میں آسمانوں کا رب اس بستی والوں سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا کیسے بندوبست کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے آقا ہم نے تورات میں پڑھا تھا اور یہودیوں کو دیکھا تھا، وہ صفائی کرتے ہیں جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے ہیں باہر کھلی جگہوں میں، تو پھر وہاں پہ وہ پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ہمیں آپ نے تعلیم دی مٹی کے ڈھیلوں کی، اور ہم نے پانی کی تعلیم بھی لی، ہم نے مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کیے، پانی کو بھی استعمال کیا۔ فرمایا اسی وجہ سے تم بڑی بہترین صفائی کا اہتمام کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے ان کو ایک عجیب اعزاز سے نواز دیا۔ فرمایا من تطہر فی بیتی، جو بندہ اپنے گھر سے پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کرے گا اور اس بستی میں جائے گا، بستی قباء میں، پھر مسجد قباء میں جائے گا، ثم یصلی فیہ رکعتین، پھر 2 رکعتیں مسجد قباء میں پڑھے گا، اللہ اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بعض ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے گئے ہیں نا، مدینہ میں گئے ہیں، قباء مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی تو عمرے کا ثواب، ٹھیک ہے ثواب ہے، لیکن پوری سنت پہ عمل کرے۔ من تطہر فی بیتی، جو اپنے گھر سے، جو اپنے ہوٹل سے، اپنی رہائش میں وضو کر کے آیا، پاکیزگی طہارت کو حاصل کر کے آیا، پھر وہاں پہ جا کے اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یقین جانے طہارت کی وجہ سے اللہ بستی والوں سے محبت کر رہا ہے، طہارت کی وجہ سے اللہ ان کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے، طہارت کی وجہ سے نبی علیہ السلام ان کے پاس جا رہے ہیں، طہارت اور پاکیزگی صفائی کی وجہ سے اللہ نے ان کی بستی میں بنی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے والے کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ المدثر، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر والرجز فہجر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قرآن پاک کی پہلی وحی ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر بات نہیں ہے، یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی سورۃ الگ کی آیت ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم کے متعلق پہلی وحی، اور دوسری وحی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے کافر مکے کے اندر موجود تھے، ایسے مشرک تھے اور اتنے بد تہذیب تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی اور 40 سال ان کی لڑائی رہتی تھی، لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں تھی لیتی۔ کوئی گھوڑا دوڑا رہا ہے، پیچھے سے کوئی گھوڑا دوڑا نہیں آیا، ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے، لڑائی ختم نہیں ہو رہی، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ اتنے گرے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کا مال کھلے عام لوٹا کرتے تھے، اتنے برے لوگ تھے۔ اخلاقی ان کی حالت یہ تھی بیت اللہ شریف کا ننگے بدن سے طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے دوسری وحی نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ اتنی اہم بات کی، پیغمبر پہ دوسری وحی نازل کرتے فرمایا ہے میرے پیغمبر یا ایھا المدثر، یہ چادریں کمبل اوڑھنے کا وقت نہیں، اٹھیں کھڑے ہو جائیں، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، رب العالمین کی ذات سے، اللہ کی جہنم سے ڈرائیں لوگوں کو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بیان کر، ان کو سمجھائیں کہ اللہ بڑا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں سے، اپنی زبان سے، اپنے افکار سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے بدن سے، اپنے پاؤں سے، اپنی پوری زندگی سے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ بھی اور ان کو بھی کہہ دیں اپنی زندگی سے یہ جو ناپاکی ہے اور گندگی ہے، یہ جو غلاظت ہے، اس کو ختم کر دیں۔ یہ رب کا دوسری وحی کے اندر پیغمبر کو حکم ہے کہ اپنے ماننے والوں سے سمجھا دیجیے۔ کوئی چھوٹا مسئلہ ہوگا،
بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ دوسری وحی میں اس مسئلے کو بیان کیا، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اپنی آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا، اپنے لباس کو، اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو اور اپنے بدن اور جسم کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ اگر تو یہ بیان کیا جائے صفائی کی کتنی اہمیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، بخاری شریف کی حدیث ہے الایمان ستۃ و بضعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور اس کی شاخیں ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، لیکن مسلم شریف میں فرمایا الطہور شطر الایمان، اگر ایمان کے 70 درجے اور 70 شاخیں ہیں نا، سمجھ لو 35 شاخیں ہیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی، پاک اور صاف رہنا یہ نصف ایمان ہے۔ اگر ٹوٹل ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 35 شاخیں یہ ہیں کہ تم پاک اور صاف رہ کے زندگی بسر کرو۔ میں نے ایک حدیث کے اندر پڑھا، رات کو پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 کوڑے لگانے کا عذاب سنا دیا، قبر کے اندر ہے، 100 کوڑے لگانے کا اللہ نے عذاب اور حکم جاری کر دیا۔ اب اس کو کوڑے لگ رہے تھے، اس کو پتا چلا میری یہ سزا ہے، تو اس نے قبر کے اندر ہی رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے اس کے 10 کوڑے معاف کر دیے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 90۔ وہ اور رویا، گڑ گڑایا، اللہ نے 10 اور معاف کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے روتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، اللہ نے 10 کر کے اس کے کوڑے معاف کیے، 90 معاف ہو گئے، 10 باقی رہ گئے۔ پھر رویا، حتیٰ کہ اللہ نے 9 کوڑے اور معاف کر دیے، 1 کوڑا رہ گیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ 99 کوڑے اور اس کو رب العالمین نے معاف کیے، 1 کوڑا جب اس کی قبر میں اس کو مارا گیا، مولیت قبرہ من النار، اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی تھی، اور اس کی چیخوں کی آواز کائنات کی ہر مخلوق نے سنی تھی، ماں سوائے جنوں اور انسانوں کے، باقی ہر مخلوق نے اس کی چیخوں کی آواز سنی تھی۔ کتنے کوڑے لگے تھے؟ 1 کوڑا اس کو قبر کے اندر پڑا تھا۔ صحابہ چیخیں مارنے لگے، کہا اس کا گناہ کون سا تھا، کون سی کوتاہی تھی، کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے قبر کے اندر 1 کوڑا اتنا سخت اس کو لگا ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس کی چیخیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقوں نے سن لی۔ پیارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جو بندہ دنیا کے اندر تھوڑا مشہور ہونے لگتا تھا، کسی کی عزت اللہ بناتا تھا، اس کو ہضم نہیں تھی ہوتی، یہ بندہ جناب اس کی عزت کو خراب کرنے کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اور دوسرا گناہ اس کا کیا تھا؟ اس نے پوری زندگی میں 1 نماز طہارت اور پاکیزگی حاصل کیے بغیر ادا کر دی تھی، 1 نماز بغیر طہارت کے ادا کی ہے اس بندے نے، اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے، اس کی چیخوں کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے سنی ہے۔ بتائیں جس مسلمان نے، جس اہل حدیث نے، جس اہل سنت نے، جس میری بیٹی نے اور جس میرے بیٹے نے اپنی زندگی کے اندر وضو کو نہیں سیکھا، غسل کو نہیں سیکھا، طہارت کو نہیں سیکھا، پاکیزگی کو نہیں سیکھا، اس بچے نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر پڑھی ہیں اس نے ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھی ہیں، بتاؤ 1 نماز پڑھنے والا ناپاکی کی حالت میں، اس کی حالت یہ ہے جس نے ساری زندگی ناپاکی میں گزاری ہے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور یہ حدیث بھی مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا گزر ہوا 2 قبروں سے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا، آپ وہاں پہ رکے، صحابہ ساتھ تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، یا چیخ اور چلا رہے ہیں اپنی قبروں کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے ان دونوں قبروں والوں کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے اپنے رسول کو بتاتا ہے، ہم تو نہیں پہچانتے۔ فرمایا پھر سنو، ما یعذبان بکبیرہن، ان کو کسی بہت بڑی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک بندے کی غلطی یہ تھی
کہ وہ لا یستتر عن بولہ، وہ اپنی پیشاب جب کرتا تھا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا، اللہ نے قبر میں عذاب دے دیا ہے۔ دوسرا یمشی بالنمیمہ، دوسرا جہاں بیٹھتا تھا لوگوں کی چگلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، ادھر بیٹھا ادھر کی بات، ادھر بیٹھا ادھر کی بات، بڑوں سے بیٹھا چھوٹوں کی بات، چھوٹوں سے بیٹھا بڑوں کی بات، امام کے پاس بیٹھا ہے مقتدیوں کے گلے شکوے، مقتدیوں کے پاس بیٹھا ہے امام کی شکایتیں، بڑوں کے پاس بیٹھا ہے چھوٹوں کی شکایتیں، باپ کے پاس بیٹھا ہے بیٹے کو خلاف کرتا ہے، بیٹے کے پاس بیٹھا ہے باپ کی باتیں کرتا ہے، یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور تھا، اللہ نے قبر میں اس کو عذاب دے دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پاکیزگی اسلام کا بہت بڑا پہلو ہے، یقین جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کا درس دیا کرتے تھے۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہوئی تھی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، جلسے کے اندر، کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ما یقدمون الا لیغنیہم، پڑھیں لفظ الا لیغنیہم، الا لیغنیہم، کیا ترجمہ اس کا؟ صرف اور صرف کان کے چسکے لینے کے لیے آئیں گے۔ ما یکذبون بافواہہم ولا باعلامہم، نہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، نہ سیکھنے کے لیے آئیں گے، نہ عمل کے لیے آئیں گے، یہ مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ درس سننے کے لیے صرف اس لیے آئیں گے۔ وہاں پہ مولوی صاحب کا راگ بڑا زیادہ ہے، وہاں پہ جناب چس آ جاتی ہے جمعہ پڑھنے کی، پوری زندگی جمعے پڑھ لیے، ایک مسئلے کا پتہ نہیں چلا، وضو کے مسئلوں کا پتہ نہیں چلا، غسل کا پتہ نہیں چلا۔ کیا ہے؟ اگر کوئی عالم بیان کرے کہتے ہیں جناب آج جمعے دا مزہ کوئی نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ، آج شعر و شاعری ہو رہی ہے ممبروں کے اوپر، شعر فضول قسم کے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسی شاعری جس کی وجہ سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے، مقصد سے دور کر دے، تمہیں قرآن حدیث سمجھنے سے دور کر دے، ایسی شاعری سننے سے بہتر ہے تم اپنے پیٹ کے اندر پیپ کو بھر لو۔ پیپ پتہ کیا ہے؟ فرمایا جہنمی جہنم میں جائے گا نا جب، اور اس کو جہنم کی آگ میں جب پگھلایا جائے گا، اس کے جسم سے خون اور پسینہ اور ریشہ نکلے گا، اور اس کو پھر جہنم کی اسپیشل قسم کی آگ ہے اس کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور اس میں سے بدبو اتنی آئے گی کہ آسمان سے ایک ڈول زمین پہ پھینک دیا جائے، پوری دنیا کی جاندار چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی اس کی بدبو کی وجہ سے۔ یہ پیٹ میں بھر لے، اس سے بہتر ہے کہ مسجدوں میں جا کے شعر و شاعری وہ سنے جس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ایمان والو سن لو، پہلے نبیوں کی خصلتیں تھی، میری بھی ہے، اللہ نے کچھ چیزیں پہلے نبیوں کے اندر بھی رکھی تھی، مجھ کو بھی بتائی ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ ایک زیر ناف بال مونڈنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں تراشنا، یہ چیزیں، اور ناخن کو کاٹنا، یہ چیزیں پہلے نبیوں کے اندر بھی تھی، میں بھی تم کو تعلیم دے کے جا رہا ہوں۔ اور حدیث کا لفظ سنیے گا، آپ نے فرمایا لوگو، جو بندہ 40 دن تلک مسلمان ہے، بالغ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، 40 دن گزر گئے، اس نے اپنے زیر ناف بال نہیں اتارے، اس نے بغلوں کے بال نہیں نکالے، اور اس نے اپنے ناخن نہیں کاٹے، اماتا فہو مات علی غیر فطرہ، اگر وہ مر گیا تو وہ محمد کے دین پہ نہیں مرے گا، کسی اور دین پہ مرے گا۔ ممبر پہ ہم غسل کا، وضو کا طریقہ بیان کریں، لوگ کہیں قاری صاحب اس طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں، تیرا بچہ مرے غیر فطرت پہ، تیرا بچہ مرے اسلام کے علاوہ، اور تو کہے قاری صاحب مسئلے اس طرح کے بیان کرتے ہیں، یہ تو حد ہے، حد۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کو صفائی اختیار کیا کرو، دیکھو کیسا خوبصورت دین ہے، نماز 5 وقت فرض کی، کہا ہر نماز میں وضو کیا کرو، جمعے والے دن کہا غسل کرنا ضروری ہے، غسل کر کے آنا، عید والے دن کہا غسل ضرور کر کے آنا، کوئی جم بھی ہو گیا کہا غسل ضرور کرنا،
عورت کو مینسز کے ایام آئے، کہا اس کے بعد غسل کرنا، عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کہا نفاس کے بعد غسل ضرور کرنا۔ اسلام نے کہا اگر حج عمرہ کرنے جا رہے ہو، احرام باندھنا ہے، پہلے غسل کر لینا۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے میرے محترم بھائیو۔ اسلام صفائی ستھرائی کا اتنا درس دیتا ہے، اور صفائی ستھرائی والے کا مقام بھی بڑا ہے۔ مسلم شریف کے اندر 2 حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، اور ایک کالے رنگ کا نوجوان مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتا تھا۔ صفائی سے بڑی اس کو محبت تھی، پوری ڈیوٹی سمجھی ہوئی تھی، کسی نے لگائی نہیں تھی اس کی۔ ایک دن وہ نظر نہ آیا، آقا پوچھتے ہیں بھائی وہ نوجوان کدھر ہے جو صفائی کرتا تھا مسجد کی؟ فرمایا آقا فوت ہو گیا۔ تو فرمایا کب؟ فرمایا رات کو۔ تو کہا جنازہ؟ کہا ہم نے پڑھا دیا۔ معمولی سا بندہ تھا، نوجوان تھا۔ فرمایا نہیں، دلنی علی قبرہ، وہ معمولی نہیں تھا جو مسجد نبوی کی صفائی کرتا تھا، معمولی نہیں تھا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کو قبر پہ لے کے گئے، آپ آگے کھڑے ہوئے اور ہم نبی پاک کے پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اس کی اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جیسے عام مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک عورت تھی اور اس کا کوئی والی وارث بیچاری کا دنیا میں نہیں تھا، اور اس کا ایک مالک تھا جس کی وہ غلام خادمہ تھی، بڑا ظلم کرتا تھا، ظلم ستم کیا کرتا تھا، اور غلاموں کے ساتھ اس وقت ویسی بڑی بری حالت تھی اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس عورت نے کہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے کہا ہوگا، کہا اللہ اگر تو مجھے اس ظالم انسان سے رہائی اور نجات عطا فرما دے گا، میں ساری زندگی تیرے گھر کی صفائی میں گزار دوں گی۔ اللہ نے نجات دے دی۔ اب یہ عورت مسجد نبی میں آ گئی۔ یہ پتہ کیا کرتی تھی؟ یہ صرف مسجد نبی کی صفائی نہیں تھی کرتی، بلکہ یہ اپنے دوپٹے کے ساتھ مسجد نبوی کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک دن فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا دیا، پیارے نبی کو بعد میں پتا چلا، آپ نے وہی لفظ کہے دلنی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ آپ نے اس کی قبر پہ جا کے دعا کی اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، ان القبور مولیت من النار مولیت من الظلمات، یہ جو قبریں ہوتی ہیں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، جب میں اللہ کا پیغمبر ان قبر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ روشنی سے منور فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر، ان کی نسل سے 90,000 سے زیادہ انبیاء اور رسل دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، 90,000 سے زیادہ۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے؟ 2، اسحاق اور اسماعیل۔ سارے نبی رسول آئے اسحاق کی نسل سے، اور ایک ہی آئے پورے نبیوں کے اوپر چھا گئے، بلکہ کل کائنات کے امام بن گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب معراج کی رات گیا نا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان سے اوپر پہنچا، بیت المعمور آباد گھر فرشتوں کا، جس کو فرشتوں نے اللہ کی عبادت کر کے آباد کیا ہوا ہے، کہا وہ اتنا خوبصورت اللہ کا گھر ہے کہ اس میں جو ایک دفعہ فرشتہ چلا جاتا ہے نا، ایک دفعہ اس کو طواف کا موقع ملتا ہے، اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے، قیامت تک وہ فرشتہ بیت المعمور میں دوسری دفعہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے شان دیا، مقام دیا۔ بیت المعمور کے اندر ایک ستون ہے، اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، تب سے بیٹھے ہیں، اب بھی بیٹھے ہیں، قیامت تک بیٹھے رہیں گے۔ پوچھا ابا جی اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ کیسے عطا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیسی خوبصورت بات ہے، آج ہمارا ان چیزوں کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں دنیا تے ساں اللہ نے اپنے گھر دا رکھوالا بنایا سی تے مینوں حکم دیتا سی ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے ابراہیم خلیل اللہ
میرے گھر دی ذمہ داری تیرے کو لے، اے دی صفائی کرنی تیری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں اللہ کے گھر کی صفائی کرتا تھا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے بیت اللہ شریف کی صفائی کی برکت سے آج یہ مقام اور مرتبہ اور بلندی عطا فرما دی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، کہتے ہیں نسخہ سن لو، اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی روگ ہے، اگر کوئی ٹینشن ہے، اگر دنیا میں کسی چیز کی تھوڑ ہے، جاؤ مسجد کے اندر صفائی کرو، مسجد کے اندر صفائی کر کے، وضو کر کے، 2 رکعت پڑھ کے رب سے دعا تم کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور وہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی این جوانی کے اندر، جوانی میں کینسر، پریشان ہو گیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا قاری صاحب سے، قاری صاحب بتاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 40 دن اپنے گلی محلے کی مسجد میں جا، خود بھی جا، بیوی کو لے کے جا، بچوں کو لے کے جا، مسجد کی صفائی کر، اللہ سے دعا کر۔ کہتا ہے 40 دن وہ گیا، مسجد کی صفائی کرتا رہا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے۔ 41ویں دن اس نے قاری صاحب کو فون کیا، کہتا ہے قاری صاحب میرے گھر میں 5 ایسی لگے تھے، میں نے 5 کے 5 اتار کے مسجد کے اندر لگوا دیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں کیا بھائی جان اے سی لوانا سوکھا کام ہے، بل دینا بڑا اوکھا ہے۔ کہتا ہے نہیں، اے سی لگوا دی ہے، انشاءاللہ بل بھی میں ہی دیا کروں گا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ نے بتایا تھا مجھے کینسر کی بیماری تھی، 40 دن مسجد کی صفائی میں نے اور میری بیوی نے رات کے پچھلے پہر میں جا کے کی ہے۔ انتظامیہ کا جو صدر تھا اس سے چابی لی، رات کے پچھلے پہر لوگ سو جاتے تھے، پتہ نہیں شرمندگی سے ڈرتا کہ لوگ کہیں گے لے ایڈا امیر ہو کے مسیطے آ کے صفائیاں کر دے، بال بچے لے آ کے، یا پتہ نہیں کس وجہ سے رات کو 40 دن صفائیاں کی۔ کہتے 41ویں دن رپورٹیں کروائی، اللہ نے کینسر کی بڑی بیماری کو جڑ سے ختم فرما دیا تھا۔ مسجد کی صفائی، اور ابراہیم بھی مسجد کی صفائی کرتے تھے، اللہ نے پچھلی عمر کے اندر اولاد عطا فرمائی تھی۔ مسجد کی صفائی تھی، اللہ نے اسماعیل بھی دیا، مسجد کی صفائی تھی، اللہ نے زمزم والا دیا، مسجد کی صفائی تھی، اللہ نے حوض کوثر والا پیغمبر اور رسول بھی عطا فرما دیا۔ اور یقین جانے اسی دے آنے آگے جناب قاری صاحب ہی پکھے بند کرن مسیطاں دے، قاری صاحب ہی صفائیاں کرن، یا کوئی صدر صاحب کر لین، یا جڑا کوئی بندہ آندیا جاندیا کر جاندہ، باقی کسے بندے ہاتھ نہیں لانا، انج ہونا تے انج ہی جانا مسیطوں۔ مسجد میں گاند ہم ڈالیں، صفائی کوئی اور کرے۔ آج حدیث کو میں نے پڑھا ہے، حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی کے امام کو دیکھا، اس نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا تھا، قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا۔ پیارے نبی نے اس کو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہمارے امام صاحب ہیں۔ ایک قاری صاحب نے، انجدے قاری صاحب ہی ہوندے نا، میں ایک جگہ پہ پڑھاتا تھا تو وہاں پہ ایک قاری صاحب نے بڑے مسئلے بیان کرتے تھے، اور ہر مسئلہ میرے خلاف کیا کرتے تھے، میں حدیث سناتا تھا، وہ حدیث کے خلاف کرتے تھے۔ میں بڑا پریشان تھا، اللہ سے دعا شعا کی، مسئلہ جو بھی ان سے پوچھنا حدیث سے ثابت نہ کر پانا۔ تھوڑے دن بعد ہم فجر کے بعد سیر کرنے نکلے، وہاں پہ اللہ نے وہ قاری صاحب دکھائے، قاری صاحب نے اگے سگریٹ لایا، فجر تو بعد سیر کر دے سگریٹ پین دے۔ اس طرح کے بھی امام ہوتے ہیں۔ وہ امام قبلہ کی جانب منہ کر کے تھوک رہا تھا، اللہ کے نبی کو پتا چلا یہ امام ہے، قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے آج کے بعد یہ مصلی پہ امامت کے لیے کبھی کھڑا نہ ہو۔ امام صاحب آئے جماعت کرانا، لوگوں نے کہا قاری صاحب پیچھے ہوئی ہو، اے جی کیوں؟ اے نبی پاک نے منع کیتا ہے، پیچھے ہو گئے۔ بعد نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا، آقا آج میں جماعت کروان گیا تو لوگ کہیں نے کیا ہے، وجہ کی بنی ہے؟ پھر میں ہاں مجھے پتا چلا ہے تو نے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا ہے، تجھے تھوکنا بھی نہیں آتا، امامت کس وجہ سے کرواتے ہو؟
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، مسجد کی سامنے والی دیوار کسی نے بلغم پھینکا ہوا تھا، تھوک پھینکا ہوا تھا، پوری دنیا کی صفائیاں، پوری دنیا کے کپڑے اور ستھرائیاں، مہنگے کپڑے، کائنات کے امام کی جوتی کی خاک پہ قربان ہے، پیارے پیغمبر نے اپنے رومال کو نکالا، اس کے ساتھ مسجد نبوی شریف کا وہ جو بلغم کسی نے پھینکا تھا وہ لگا ہوا تھا، اس کو صاف کیا اور فرمایا میرے سامنے اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے نیک اعمال کو پیش کیا، برے اعمال کو پیش کیا، نیک عملوں میں یہ نیک عمل تھا، کسی نے ایک دن کا بھی مسجد میں سے اٹھایا ہے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، برے اعمال میں سے سب سے برا یہ عمل تھا کہ مسجد کے اندر کسی نے کوئی گند کسی طریقے سے ڈال دیا اور اس کو صاف نہیں کیا، یہ برا ترین عمل تھا اللہ کے ہاں۔ آخری ایک حدیث سن کے وضو اور غسل کا مختصر طریقہ سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کیسا درس دیا ہے۔ آج مجھے دکھ ہوتا ہے، یقین جانے مائیں اتنی ہوشیار، اتنی چالاک، ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ شادی ہوئی تھی، کھانا بنانا نہیں تھا آتا، آج یوٹیوب سے سارا کچھ دیکھ کے سب کچھ آتا ہے۔ شادی ہوئی تھی، کپڑے سینے نہیں تھے آتے، آج سلائی کی ماسٹر بنی ہوئی ہے۔ شادی ہوئی تھی، بیوٹی پارلر کا کچھ بھی نہیں تھا پتا، آج بیوٹیشن بنی ہے، گلی محلے دیاں ساریاں بیبیاں نو تیار کر دیں دی عید دے موقع تے۔ سارا کچھ اس نے سیکھا، نہیں سیکھا تو بچوں کی تربیت نہیں سیکھی، نہیں سیکھا بیٹیوں کے معاملات نہیں سیکھے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، بیٹا جوان ہو رہا ہے، حدیثیں کہتی ہیں باپ کا حق تھا بچہ 10-11 سال کا ہوا ہے اس کی قمیض اتروائے اور اس کو چیک کرے، اس کو بتائے بیٹا تجھے یہاں بال آئیں گے، ان بالوں کا یہ احکام مجھے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ان کا یہ حل ہوتا ہے۔ ماں بیٹی کو بتائے، باپ بیٹے کو بتائے، ایمانداری سے بتائیں۔ اگر ماں اور باپ بچوں کو یہ وقت آنے سے تھوڑا عرصہ پہلے بتا دیں، بچوں کو نیٹ سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے بچے؟ مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں جب ماں خود نہیں بتاتی، باپ خود نہیں بتاتا، یہ انگریزی کا ٹینس کروا لیتی ہیں، یہ سکول کا ٹیوشن پڑھنے کے بعد گھر میں بٹھا کے کروا لیتی ہیں، دین کا مسئلہ نہیں کرواتی۔ کیوں؟ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، بچوں کو تو نہیں آتا، ماں باپ کو بھی نہیں آتا ہوتا مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق فرمایا، مسلم شریف کی 234 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من توضع، سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں من توضع بوضوء حسنا، جو اچھا وضو کرے گا۔ آقا اچھا وضو کیا ہے؟ فرمایا اچھا وضو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، دھیان سے سن لیں بس آخری بات، بسم اللہ پڑھے، اور فرمایا من لم یذکر اسم اللہ لا وضوء، جو بندہ وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بسم اللہ ضرور ہے، ضرور پڑھنی چاہیے، اگر کوئی بھول جائے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی بندہ کدی بھی یاد نہ رہے، اسی ٹوٹی کھولنے اگے بہ کے جناب گلاں دے آنے ادھر ادھر، ادھروں بندے پہ کے ادھروں بندے پہ کے اپنا وضو سکم سکا لے کے آ جانے کی یعنی وضو کر کے آئے۔ پھر بندے مسئلہ پوچھتے ہیں قاری صاحب وضو کے درمیان بول لینا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا وضو کے درمیان بولنے سے، بات کی ضرورت ہے تو بول لیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ وضو کے درمیان چپ ہی نہیں کرنا۔ بسم اللہ پڑھو، وضو شروع کرو، پہلے دائیں ہاتھ پھر بایاں، پھر دونوں کو ایسے مل کے اچھے طریقے کے ساتھ انگلیوں میں خلال کرو، اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ کلی میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک ہی چلو کے اندر پانی لے کے ایسے آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اگر الگ الگ چڑھایا جائے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، بہتر یہ ہے ایک ہی چلو میں پانی لے کے تھوڑا منہ میں تو آگے تھوڑا ناک میں، اور ناک میں پانی کیسے چڑھانا ہے یہ فرض ہے، بالغ الاستنشاق، ناک کے اوپر تک پانی چڑھانا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ ساڑی قوم دا بیڑا غرق کر دیتا گیا ہے، ایک ہے وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، اور اس کے یہ کر لو تو بس ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں فرائض؟ جب نبی علیہ السلام نے سارا وضو سکھا دیا پھر کون ہوتا ہے فرائض بتانے والا کہ یہ فرائض ہے یہ کر لو تو بس ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ وضو میں جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس کو اوپر تک چڑھانا ہے، جب آپ چڑھائیں گے نا سے ایمانداری سے تو پھر کیا ہوگا، پھر آنکھوں سے پانی بھی آئے گا، پھر زکام بھی لگے گا، پھر ناک بھی باہر آئے گی بہے گی اور مسئلہ بنے گا، لیکن یہ مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے بنے گا، انشاءاللہ سنت پہ آپ کا ہمیشہ کے لیے عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
فرمایا جب کلی کرنی ہے تو منہ میں کیا کرنا ہے؟ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، منہ میں پانی رکھ کے ایسے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پٹھوں کی ورزش ہو جاتی ہے، سنت پہ عمل، پٹھوں کی ورزش، ساتھ میں آنکھ کی انگلی سے مسواک، دائیں بائیں پھر دائیں، اور دوسری مسواک ہے تو دوسری مسواک۔ پیارے نبی اتنی مسواک کیا کرتے تھے، اما عائشہ کہتی ہیں گھر آتے تو مسواک کرتے، گھر سے جاتے تو مسواک کرتے، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرتے، کھانے کے بعد مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک کرتے، صبح اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اللہ کے پیغمبر ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے نماز میں اتنا مسواک کا حکم دیا گیا، میں ڈرنے لگ گیا مسواک کر کر کے میرے دانت اور مسوڑے ختم ہی نہ ہو جائے۔ جیسی اسی کدی زندگی جو مسواک چک کے نہیں ویکھی، تو ویکھ لو ہر بندے نو دنداں دا مسئلہ، داڑھ دا مسئلہ۔ میں ایک عالم ہے ان کی تحقیق پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں ہم نے کتنا کو پڑھا ہے، وہ عالم ہیں بڑے مشہور اور بڑے پڑھے لکھے بندے، شیخ الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 23 سال حدیثیں پڑھی ہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہے، ایک صحابی بھی ایسا نہیں میں نے دیکھا کسی حدیث میں نہیں پڑھا کسی صحابی رسول نے کہا اللہ دے نبی میری داندیاں داڑھ پیڑ ہو رہی، نہیں کہا کسی نے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت مسواک پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے علاقے کے اندر 2 بزرگ ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے انہوں نے، سارے دانت سلامت لے کے قبروں کے اندر گئے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا 100 سالوں کے بعد بھی سارے دانت صحیح سلامت، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پتر ہم ساری زندگی مسواک کی سنت کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، کیمیکل آگے ہیں، پتہ نہیں کون سے اس میں کیمیکل ہے، کون سی ٹوتھ پیسٹیں ہیں، کیا کیا اس کے اندر شامل ہے، بس فیشن کے طور پہ 2 رگڑے ادھر مارے صبح کو 2 شام کو مارے، کیا ہے جی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر 4 دن کے بعد ہر گھر کے اندر عورتیں ہیں، داڑھ کا مسئلہ ہے، نوجوان ہیں دانتوں کا مسئلہ ہے، کسی کے دانت خراب ہیں، بچے ہیں ٹافیاں ببلے شبلے کھا کے ان کے دانت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ مسواک کو خود بھی سیکھیں، اس کو سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں مسواک کرنی ہے۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، منہ کو 3 دفعہ منہ کو دھوئیں گے۔ یہ یہاں اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لگ کے نیچے یہ تھوڑی تک، یہ جو ہڈی نیچے ہوتی ہے اور ادھر کانوں کی لو یہ چہرہ ہوتا ہے، اس کو 3 دفعہ دھونا ہے، 3 چلو دونوں ہاتھوں سے بھر کے۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام داڑھی کا خلال کرتے، پانی ایسے لگا کے اس کو ایسے اچھے طریقے سے پوری داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جس بندے کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور وہ داڑھی لیتا نہیں، اللہ نے دی ہے وہ رکھتا نہیں، کٹواتا ہے منڈواتا ہے، وہ بندہ پوری زندگی اگر یہی کام کرتا رہے گا، میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں وہ پوری زندگی مسنون وضو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا وضو کار ہی نہیں رہا۔ آپ تو چہرے کو دھوتے تو داڑھی کا خلال کرتے تھے، آپ داڑھی رکھتے ہی نہیں، خلال کیسے کریں گے؟ داڑھی کا خلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بازوؤں کو دھویا، بازو دھوئے، بازو دھو لیے، دونوں بازو دھوئے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، مسح بھی ضروری ہے، اور یہ سارا وضو اسی طرح سے کرنا ہے۔ یہ ہاتھوں کی دونوں آگے والی انگلیاں جوڑ کے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پیچھے لے کے جائیں گدی تک، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں وہاں سے پھر واپس لے کے آئیں۔ اتنے نوجوان کی والا پف دا سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے، وضو نہیں ہوتا تو نہ آئے۔ یہاں سے وضو کر کے اور اس کے بعد سر کا مسح، بعض کہتے ہیں جی 1/4 سر کا مسح کرنا ہے، چوتھے حصے دا، کئی آندے نے 3 حصے دا۔ بھائی پورے سر کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے یہ سکھایا، پورا ہی کرنا ہے۔ پھر یہ کان کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے؟ ادھر توجہ سے دیکھیں، اللہ نے نا رستہ بنایا ہے، یہ انگلی شہادت والی درمیان میں رکھیں، یہ رستہ ہے، راہداری بنی ہوئی ہے، یہاں سے گھما کے نیچے لو پہ، اور لو پہ پچھلے والا انگوٹھا رکھ کے اس کو گھمائیں گے تو یہ کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ کئی بندے پھر اس کے بعد یہ گھما کے نا پیچھے ایسے کرتے ہیں، گردن کا مسح۔ گردن کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ کان کا مسح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ گردن کا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ نے نہیں کیا۔ سیدھی سی بات اور سیدھا سا جواب ہے۔ سر کا مسح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے کر کے کان کا ساتھ بتایا اور ساتھ میں وضاحت کر دی، الاذنان من الراس، لوگو میں نے سر کے مسے کے ساتھ کان کا مسا اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے میرے رب نے بتایا کہ کان بھی سر کا حصہ ہیں جبکہ گردن سر کا حصہ نہیں ہے۔ کئی بندے وضو کر دینے تو مسا کرن گے نا، جی تو پہلا ہاتھ چومن گے، پھر نک تے لان گے، پھر اکھاں تے لان گے، پتہ نہیں نک تے کہیں نہیں بھی لاندے، سیدھا ادھر آنکھوں پہ لگائیں گے، پھر جناب مسا کرنا شروع کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا یا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ کہتے ہم عقیدت میں کرتے ہیں، عقیدت جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، جو انہوں نے کی، وہی عقیدت کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مسا ہو گیا جی، مسے کے بعد پاؤں دھو لیں، پہلے دایاں پاؤں، سجا پیر، پھر کھبا پیر۔ اور پاؤں دھونے کے دو طریقے، ایک تو دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، ایک صرف کھبے ہاتھ سے، اور انگلیوں کا جو خلال ہے پاؤں کی انگلیوں کا وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی خلال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ سے آئے، جہاد سے تھکے ہوئے بھوکے پیاسے واپس آئے، اور بھوک نے ستایا، تھکن نے تڑپایا، نماز کا وقت ہوا، وضو کیا، اور کچھ صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پیچھے سے دیکھا، فرمایا ویل للعقاب من النار، اور لوگو جن کی ایڑیاں وضو کرنے کے بعد خشک رہ جائیں، ایسی ایڑیاں اللہ کی جہنم کے اندر جانے والی ہیں۔ ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی وضو میں یا غسل میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا وضو بھی نہیں اور اس کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ احتیاط والے مسئلے ہیں، یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اور فرمایا جس نے وضو کیا اس طرح سے، من توضع وضوءا حسنا، اس طرح اچھا وضو کیا، اور اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، فتیت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، میرا بندہ جس دروازے سے چاہے میری جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ وضو کے بعد یہ انگلی ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھنا، اشہد اللہ الہ الا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے ایسے دعا پڑھتے وقت ایسے کیا، کئی کو بندہ یہی نہ کہتے کر صاحب تسی این جی کیا سی، نہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ویسے آپ کا انداز تھا، جمعہ پڑھاتے خطبہ کرتے آپ اس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ وضو کے بعد اس طرح کا اشارہ اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، غسل کا طریقہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ گزارش ہے، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، قسم خدا کی کالج میں FA BA کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان کو وضو نہیں کرنا آتا، ان کو غسل نہیں آتا، ان کو طہارت کے مسائل کا نہیں پتا، جبکہ میں نے شروع میں حدیثیں سنائی ہیں۔ آپ لوگ لیٹ آتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتا چلتا کہ نبی علیہ السلام نے ایک قبر والے کو ایک کوڑا صرف لگا تھا اور اس کی قبر جہنم کی آگ سے بھر گئی، پوری دنیا کی مخلوقوں نے اس کے چیخنے کی آواز سنی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ایک نماز اس نے بغیر طہارت کے ادا کی تھی، اور قبر میں ایک بندے کو عذاب ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا۔ آج نوجوان ہے، اینک پہنی ہے، پینٹ بوس پہنی ہے، چون جالے بوٹ پائے نے، اور جناب این جی کموڈاں تے بہ کے پیشاب کر کے این جی اٹھ کے ٹر جاندے نے، جتھے مرضی پیشاب کر دیتا۔ وہ نہ کپڑوں کو بچایا، نہ جناب اپنے لباس کو بچایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانی ہے۔ وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ اسلام کی پاکیزگی اور طہارت کا نظام بہت خوبصورت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اس کو سیکھے۔ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، طہارت کا طریقہ اور سلیقہ، عورتوں کے بھی مخصوص جو مسائل ہیں، مردوں کے مخصوص مسائل ہیں، باپ کو چاہیے خود سیکھے اور اپنے بیٹوں کو سمجھائے، ماں کو چاہیے خود سیکھے، جو کہیں عورت خواتین اوپر وہ باجی پڑھاتی ہیں ان سے سیکھے اور آگے اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں سکھائیں گے، قسم خدا کی، باپ مجرم ہوگا، ماں مجرمہ ہوگی، قیامت کے دن ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کو گریبان سے پکڑ کے پوچھیں گے، پھر ماں سوائے حسرت اور یا لیتا افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ جمعے کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، باقی